إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الانعام کی آیہ مبارکہ 151 کا کچھ حصہ گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک سے ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلام نے حلت و حرمت کے مسائل مشابہ نہیں رکھے، حلت و حرمت کے احکام واضح کر کے بیان فرما دیے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ گناہ ہوں، ان کی پوری تفصیل دین اسلام میں موجود ہے، اور اللہ تعالی نے گناہوں کی توبہ پر اپنے بندوں کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف گناہ توبہ کی وجہ سے معاف نہیں کرتے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اپنے بندوں پر اس قدر رحیم و کریم ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی معافی، ان کی بخشش اور ان کی توبہ ایسے قبول کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ گناہ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ کے خطبات جمعۃ المبارک میں یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ انہیں گناہوں میں سے ایک گناہ ہے فحاشی، بے حیائی۔ اللہ رب العالمین نے اسے بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحاشی ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، اسلام نے اسے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اسلام اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ تم حیا اختیار کرو، با حیا زندگی گزارو، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے درجات ہیں، ان درجات میں سے ایک درجہ ہے حیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے شعبوں میں، اس کے درجات میں ایک درجہ حیا ہے، اور اہل ایمان وہ با حیا ہوا کرتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ رب العالمین تمہیں احسان کا، نیکی کا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تمہیں فحاشی، بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، جو شخص با حیا بن جاتا ہے، بے حیائی ترک کر دیتا ہے،
حیا کی برکت کی وجہ سے الا بخیر، اللہ اس گھر کو خیر سے، اس معاشرے کو خیر سے، اس ملک کو خیر سے، اس علاقے کو خیر سے بھر دیتا ہے۔ جس علاقے میں لوگ باحیا ہوں گے، جس گھر کے افراد باحیا ہوں گے، الا بخیر، اللہ اس گھر میں خیر و بھلائی نازل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا میں ہمیشہ اور مکمل اللہ نے خیر و بھلائی رکھ دی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں باحیا بن گیا تو میرا یہ نقصان ہوگا، میرا یہ نقصان ہوگا، میرا یہ نقصان ہوگا۔ ظاہری طور پر تو اسے کچھ نقصانات نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خیر کلہ، ہر طرح کی خیر و بھلائی باحیا انسان کے مقدر میں اللہ لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، اے لوگو حیا ایمان ہے، اور ایمان یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، ایمان پورا دین ہے، پورا اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان والا نہیں، گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، والایمان فی الجنہ، اور لوگوں یاد رکھو یہ ایمان انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حیا ایمان ہے اور ایمان کی وجہ سے انسان اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ والبذء من الخفاء، اے لوگو بے حیائی ظلم ہے، حیا ایمان ہے اور بے حیائی ظلم ہے۔ والجفاء فی النار، یہ بے حیائی اختیار کرنے کی وجہ سے انسان ظالم بن جاتا ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے فی النار وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اسلام نے اہل ایمان کو حیا دار بنایا ہے، باحیا زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ اسلام کسی صورت بھی بے حیائی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑا کے دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس قدر بے حیا بن چکا ہے، اور اس بے حیائی میں ہمارے سوشل میڈیا کا کردار، اس بے حیائی کے پھیلاؤ میں ٹی وی کا کردار ہے، فلموں کا کردار ہے، ڈراموں کا کردار ہے۔ فیسٹیول کے نام پر بے حیائی کا بازار سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں وہ گرم نظر آتا ہے، اور کسی نہ کسی انداز میں ہم اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، ہم اس میں معاون پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا دار شخص وہ ایمان کے کامل ہونے کی امید رکھے، اور جو بے حیا شخص ہے فی النار، وہ یہ سمجھ لے کہ اگر بے حیائی کی حالت میں مر گیا تو جہنم میرا مقدر بن جائے گی۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ نے فحاشی سے منع کر دیا ہے، مگر ہم فحاشی پسند کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے جس نے ابھی تک ابکارت نہیں ختم کی۔ اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا، اور آج ہم اللہ کے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، عشق اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ہر طرف بے حیائی بے حیائی۔ مذہبی گھرانوں میں شادی کا موقع آ جائے تو وہاں پہ بھی ان کا ایمان دیکھنے والا،
یہ دنیا دار تو بالکل غرق ہو گئے اللہ رسول کی نافرمانی میں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حیا اختیار کرنے کا حکم دیا اور بے حیائی سے منع کیا، اور بے حیائی اور فحاشی کی سزا اسلام نے، قرآن نے بیان فرما دی۔ سورۃ الاعراف جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، وہ لوگ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ اس کا یہ معنی صرف نہیں کیا جائے گا کہ لہو الحدیث سے آلات موسیقی ہیں، بلکہ لہو الحدیث سے ہر وہ فضول کام مراد لیا جائے گا جو بے حیائی کے ضمن میں آتا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث کے رسیہ ہیں، جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، جو آلات موسیقی سے محبت کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ موسیقی ہماری روح کی غذا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اسلام سے لوگوں کو دور ہٹا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جتنا یہ سیکولر قسم کے لوگ ہیں، دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں، اور دین سے یہ عاری اور دین سے بیزار نظر آتے ہیں۔ دنیا کا یہ پڑھا لکھا انسان یہ اللہ کے دین سے بیزار نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے بیزار اور آلات موسیقی، بے حیائی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بغیر علم، انہیں علم نہیں ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور یہ آلات موسیقی خرید کر، بے حیائی پھیلا کر اللہ کے دین کا استہزاء کر رہے ہیں، نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، انہیں رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان لوگوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، یہ تکبر بھی کرتے ہیں اور منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ ایسے لوگوں کو جاننے والے ہیں، کیونکہ ہم معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، معاشرے میں ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور لوگوں کی اسلام سے کتنی محبت ہے، اور دنیا سے کتنی محبت ہے، اور آلات موسیقی سے کتنی محبت ہے، اور بے حیائی کے پھیلاؤ میں ہم کتنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم بخوبی اس سے آگاہ اور واقف ہیں۔ ان سے تو محبت ہے، واللہ مستکبرا، لیکن جب آذان ہو جائے، جب اسلام کا پیغام آ جائے، جب دین کی بات کی جائے تو ہم منہ بھی پھیر لیتے ہیں، مستکبرا، تکبر بھی کرتے ہیں، اکڑ بھی جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ اذان میں کہا جائے اللہ اکبر، اپنا کاروبار چھوڑ مسجد میں آ، اللہ بڑا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ کی آواز پہ اس نے کان نہیں رکھا، یہ اپنے کام میں مصروف رہا ہے۔ واللہ مستکبرا، یہ متکبر انسان ہے، یہ تکبرانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، مر جائے گا تو اسے مرنے سے پہلے بتا دو بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم کا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیہ نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں، یہ بات پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ اہل ایمان میں فحاشی عام کر دی جائے، اہل ایمان میں فحاشی عام کر دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں فی الدنیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ،
ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں رسوا کرنے والا جہنم کا عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، وہ آنٹیاں جو کہتی ہیں میرا جسم اور میری مرضی، انہوں نے بازار بے حیائی سرگرم کر رکھا۔ ان کا ساتھ دینے والی NGOs تو ضرور ہوں گی، کیا ہم مسلم معاشرے کے افراد ان کا ساتھ نہیں دیتے؟ کسی نہ کسی انداز میں ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کھڑا ہے اور انہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو سپورٹ کرنے والے کالج یونیورسٹی کے طلباء وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنے والا ہمارا معاشرہ وہ کون سے افراد ہیں؟ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان میں فحاشی بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اسلام، یہ تو پرانا دین ہے، یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، اس نے ہمیں کیا تربیت دینی ہے، اس نے ہمیں کیا رہنمائی کرنی ہے۔ ہم جدید معاشرے کے جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم روشن خیالی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسلام سے بڑھ کر روشن خیال، اسلام سے بڑھ کر اچھا دین، اسلام سے بڑھ کر جدید تقاضوں سے مزین دین کون سا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ یہ دین قدیم ہے، لیکن اس قدیم دین میں اتنی جدت ہے، کوئی شخص اسلام کا مطالعہ کر کے تو دیکھے۔ آج سائنسدان جو ترقی کر رہے ہیں تو وہ کس دین کے علم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو متعصب سائنسدان نہ ہو وہ اسلام قبول کیے بنا نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ لوگ رسوا ہو کے رہیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے، تم ان لوگوں سے بخوبی آگاہ نہیں ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حیادار بنایا، اور اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے بے حیائی سے روک دیا۔ جو بے حیائی سے رک گیا وہ مومن ہے، جو بے حیائی سے نہ رکا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے حیائی یہ اسلام کا مزاج نہیں، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اے نبی ان لوگوں سے کہیں کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں وہ باتیں سناؤں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ شرک حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وہ بے حیائی ظاہری ہو پوشیدہ ہو، اللہ نے بے حیائی حرام کر دی ہے۔ لا تقربوا، فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے پیغمبر ان سے کہہ دے حرم ربیہ، میرے رب نے حرام کر دیا ہے، الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، وہ ظاہری فحاشی ہو پوشیدہ فحاشی ہو، وہ دن کی روشنی میں فحاشی کا کام کیا جائے، وہ رات کی تاریکی میں کام کیا جائے، وہ لوگوں کے سامنے کام کیا جائے، وہ تنہائی میں کام کیا جائے، ہو فحاشی کا کام، اللہ کہتے حرم، میں نے حرام کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے یا ایہا الناس، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تمہارے لیے جو حلال طیب چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، ہم نے ان سے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی بات نہ ماننا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا دشمن ہے، اور کیسا دشمن؟ مبین، کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن جس نے اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے گمراہ کر لے، لیکن جو نیک بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء،
یہ شیطان تمہیں بے حیائی، فحاشی، برے کام، گناہ کے کاموں کا حکم دینے والا ہے، یہ تمہیں با حیا نہیں رکھنے والا، یہ تمہیں بے حیا بنانے والا ہے، یہ تمہیں فحاشی کی طرف لے کے جانے والا ہے، یہ تمہاری زبان سے، تمہارے کردار سے ایسی باتیں کہلوائے گا کہ معاشرے کے لوگ کہیں گے کہ یہ خواتین ہیں، یہ مرد ہیں، یہ مظلوم ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے، جبکہ اسلام نے ان کے حقوق متعین کر دیے ہیں، اور جتنے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں کسی اور دین نے نہیں دیے۔ اسلام سے پہلے خواتین کے حالات آپ نہیں جانتے کہ خامند مر گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، ساری زندگی اسی کمرے میں رہتی ہے، وہیں گل سڑ کے وہیں بوسیدہ حالت میں اور گندی اور ناپاکی کی حالت میں مر جاتی ہے، کوئی اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک خاتون کو، ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو اس کا والد، اس کا بھائی زندہ دفن کر دیتا ہے۔ اس معصوم بچی کا جرم کیا ہے؟ اس عورت کا جرم کیا ہے؟ اسلام سے پہلے تو کسی نے حق نہیں دیے، اسلام نے حق دیے ہیں، اور اسلام نے حق سی نہیں دیے بلکہ اسلام نے ان کی شان و عظمت بیان کر دی ہے۔ بیٹی ہوگی تو تیرا یہ روپ ہوگا، تیری یہ فضیلت ہوگی، ماں بنے گی تیرا یہ روپ ہے، تیری یہ فضیلت ہے، بیوی بنے گی تیرا یہ روپ ہے، تیری یہ فضیلت ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کس نے خواتین کو حقوق دیے ہیں؟ لیکن آج ہم پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ ملحد اور یہ سیکولر قسم کے لوگ ہم سمجھتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور تو کیا یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فحاشی، بے حیائی سے منع کیا اور کہا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں کہتا ہے فحاشی اختیار کرو۔ اللہ کہتا ہے حیادار بن جاؤ، شیطان کہتا ہے بے حیا بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے فحاشی نہ کرو، شیطان کہتا ہے فحاشی کرو۔ ہم فحاشی کر کے، فحاشی میں معاون بن کے شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم باکردار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مومن کی صفت بیان کی۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان واللعان، جو مومن ہوتا ہے نا وہ طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کسی پر لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، کسی کی کردار کشی کرنے والا نہیں ہوتا، وللفاحش، اور جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ فحاشی، بے حیائی بھی پسند نہیں کرتا، وللفاحش، اور وہ فحش کاموں کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوتا، والبذ، بذ یہ کہا ہم نے پچھلی حدیث میں بھی معنی ظلم کیا تھا، بے حیائی کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فحاشی بھی پسند نہیں کرتا، بے حیائی بھی پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ مترادف اللہ کے نبی نے بیان کر دیے، مترادف بیان کر کے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر دیا کہ مومن شخص کبھی بھی بے حیائی کے قریب نہیں جانے والا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے، اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عبادہ بن سعد ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی غیر مرد ہے تو میں تو بڑا غیرت والا ہوں، میں اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم ہے، واللہ انی لاغار، اللہ کی قسم ہے سعد سے زیادہ غیرت والا میں ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نبی ہوں، میں نے بے حیائی کو پسند نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں بے حیائی پسند کرنے والا نہیں، سعد تم نے تو کیا قتل کرنا ہے، میں اس پر شرعی حد لگا دوں گا، میں تجھ سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ واللہ، اور اللہ اغیر منی، اللہ میں محمد سے بڑھ کے غیرت والا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمِنْ غَيْرَتِهِ، تمہیں پتہ ہے اللہ کی غیرت کس بات پہ؟ اللہ تو بڑا غیرت والا ہے، اللہ کی غیرت کس بات پہ سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہا عن الفواحش، اللہ کی غیرت اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو فحاشی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ گویا کہ جو بندہ فحاشی پسند کرنے والا ہے وہ اللہ کی غیرت کو جوش دلا رہا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا پھر نیک اور بد سب کے سب اس میں
اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور اللہ کا عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے، میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں، ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کریں کہ یہ یہود و نصارہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ نے یہ کام حرام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو فحاشی پسند نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو حرام کام کا ارتکاب کرنے والے کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اپنا کردار ادا کریں، سچے اور سچے مومن بن کے زندگی گزاریں، یقیناً اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔